شہباز شریف سے انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے ملاقات کی. وزیر اعظم نے بھارت کے خلاف شاندار کامیابی پر ٹیم اور مینجمنٹ کو مبارکباد دی. اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں. اظہر، آگاہ کیجیے. جی، وزیر اعظم شہباز شریف سے انڈر 19 ایشین چیمپئن ٹیم نے ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں محسن نقوی وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی، اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزراء بھی موجود تھے، جبکہ ٹیم مینجمنٹ بھی موجود تھی. وزیر اعظم نے ٹیم کو شاندار کارکردگی پر مبارکباد بھی پیش کیا اور بالخصوص فائنل میں بھارت کو جس انداز سے شکست دی ہے، اس پر وزیر اعظم نے قومی ٹیم کو اور ٹیم مینجمنٹ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ٹیم کی شاندار اور بھرپور کارکردگی نے کو پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے اور ایک بڑی جیت جو ہے وہ پاکستان کو ملی ہے. اس موقع پر وزیر اعظم نے تمام جو ٹیم کے کھلاڑی تھے ان کے ساتھ فردن مصافحہ بھی کیا اور وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے لیے حکومت کی طرف سے تمام تر اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں گے تاکہ یہ کھلاڑی مستقبل میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا جو ہے وہ منواتے رہیں. بہت شکریہ اظہر. شاہینوں کا کہنا ہے بھارت کے خلاف فائنل کا پریشر نہیں تھا. کپتان فرحان یوسف نے کہا مینجمنٹ نے اعتماد دیا، جیت آپ کی اور شکست ہماری ہے، اگلا ہدف ورلڈ کپ جیتنا ہے. سمیر منہاس بولے جارحانہ کرکٹ کھیلی اور کامیابی ملی. میں نے بہت زیادہ بیک کیا اس میچ سے پہلے اور فیئر لیس کرکٹ کا بہت ایون کہ ہر پرسن سے جا کے انڈیویجول بات بھی ہوئی کہ یار جا کے نیچرل گیم کھیلو، کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، ہم آپ کے پیچھے ہیں. ایک بہت بڑی بات مینجمنٹ نے کہی کہ ہار کو ہم اپنے سر پہ لیں گے، جیت آپ لوگوں کی ہوگی. پلان سمپل تھا پیچھے سے، مطلب کوچز کی طرف سے سمپل پلان تھا کہ آپ نے فیئر لیس کھیلنا ہے کرکٹ لیکن کیئر لیس نہیں کھیلنی. سمپل اپنی نیچرل گیم پہ بلیو کیا اور اللہ تعالیٰ نے عزت دی. بھارت کو فائنل ہرا کر انڈر 19 ایشیا کپ کی چیمپئن بننے والی ٹیم کا وطن واپسی پر تاریخی استقبال ہوا. سخت سردی میں بھی کرکٹ لورز بڑی تعداد میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے، کھلاڑیوں کو ہار پہنائے، سیلفیز بھی بنوائیں. پاکستان سے بدترین شکست پر بھارتی میڈیا کی بھی چیخیں نکلنے لگیں. اپنے ہی کھلاڑیوں پر برس پڑا ہے، کہہ رہا ہے آئی پی ایل نے بھارتی کھلاڑیوں کے دماغ خراب کر دیے ہیں. سماجی ویب سائٹس پر صارفین بھارتی کرکٹ بورڈ کی بھی خوب کھچائی کر رہے ہیں. شامل کریں کچھ دیگر اہم خبریں. چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے اعلیٰ ترین قومی اعزاز کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسیلنٹ کلاس سے نوازا. آئی ایس پی آر کے مطابق اعلیٰ ترین اعزاز فیلڈ مارشل کی شاندار عسکری خدمات اور قیادت کا اعتراف ہے. سپہ سالار عاصم منیر نے اعزاز پر خادم الحرمین الشریفین اور سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا. صدر ٹرمپ کی جنوبی ایشیا پالیسی میں پاکستان کو فوقیت حاصل ہو گئی. واشنگٹن میں انڈیا فرسٹ کا دور ختم ہو گیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو خطے کی پالیسی میں مرکزی ستون قرار دیا. امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز نے پاک بھارت جنگ کے بعد کی کہانی بیان کر دی. امریکہ کا انڈیا فرسٹ دور ختم، پاکستان کو فوقیت حاصل. پاک بھارت جنگ امریکی پالیسی شفٹ کی بنیاد اور ٹرمپ کی پاکستان پالیسی میں تبدیلی کی وجہ بنی. امریکی پالیسی اور جنوبی ایشیا کے توازن کو ری رائٹ کرنے میں پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اصل کردار ادا کیا. واشنگٹن ٹائمز نے امریکی پالیسی شفٹ کی کہانی لکھ دی. امریکی اخبار کے آرٹیکل کے مطابق امریکہ کے لیے پاکستان کی اتنی تیز رفتار امیج بلڈنگ اور رائے تبدیل ہونا نایاب اور منفرد واقعہ ہے. پاک امریکہ تعلقات میں پہلا پگھلاؤ خفیہ کاؤنٹر ٹیررزم ایکسچینج سے آیا. واشنگٹن کو سبسٹینٹو تعاون کا واضح اشارہ ملا. مارچ میں ٹرمپ نے پاکستان کی غیر متوقع تعریف کر کے واشنگٹن میں پالیسی کا رخ بدل دیا. تعلقات ٹرانزیکشنل سے اسٹریٹجک بنتے گئے. پاک امریکہ تعلقات میں فیصلہ کن موڑ مئی کی مختصر مگر شدید پاک بھارت جنگ سے آیا. پاکستان کی فوجی کارکردگی نے ٹرمپ کو حیران کر دیا. امریکی صدر کو سیز فائر پر بھارت کا سرد رد عمل ناگوار گزرا، جبکہ پاکستان نے ثالثی کو قدر اور شکر گزاری سے قبول کیا. پاک بھارت جنگ کے بعد ٹرمپ کے لیے اسٹریٹجک نقشہ ری ڈرا ہوا. پاکستان کو دوبارہ سنجیدہ ریجنل ایکٹر کے طور پر دیکھا جانے لگا. پاکستانی ڈسپلن، اسٹریٹجک فوکس اور ایمسٹری کیپیبلٹی کو امریکی توقعات سے کہیں زیادہ قرار دیا گیا. پاکستان کو جنوبی ایشیا ویژن کو اینکر کرنے والا ایمرجنگ ایسٹ قرار دیا گیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکی صدر ٹرمپ کے انر سرکل کے اسٹار بن کر ابھرے. چیف آف ڈیفنس فورسز کو ڈسپلن ڈارک ہارس اور ڈیلیبریٹ مسٹری جیسے القابات دیے گئے. وائٹ
ہاؤس میں سورانے کو کسی پاکستانی ملٹری ہیڈ کے لیے پہلی مثال قرار دیا گیا۔ فیلڈ مارشل کا سینڈ کام ہیڈ کوارٹرز میں ریڈ کارپیٹ استقبال ہوا۔ امریکی عسکری قیادت کے ساتھ اعلیٰ سطح اسٹریٹجک بات چیت ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق بھارت کو اس کے سیاسی حالات، شخصی آزادیوں پر پابندیوں، غیر یکساں ملٹری پرفارمنس اور سفارتی سختی نے ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پر مشکوک بنا دیا، جبکہ پاکستان کو ایران تک ڈسکریٹ اور کریڈیبل چینل، غزہ کیلکولس میں ممکنہ کلیدی کردار اور خطے میں نمایاں طور پر دیکھا گیا۔ 2026 کے آغاز پر پاکستان کو امریکی صدر کی گرینڈ اسٹریٹجی کے مرکز کے قریب دیکھا جا رہا ہے۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کا کہنا ہے واشنگٹن ٹائمز کا آرٹیکل پاکستان کی موقف کی تائید ہے۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ پاک امریکہ تعلقات درجہ بدرجہ بہتر ہوئے۔ جس کی آتھر امریکہ کے خود اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار پولیٹیکل ملٹری افیئرز رہے ہیں۔ اس سال کے جنوری سے اب تک کس تیزی کے ساتھ ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ درجہ بدرجہ بہتر ہوئے۔ ہمارا جو پورا موقف ہے یہ اس کی تائید ہے۔ بنیادی طور پہ جو ہماری کنٹریبیوشن رہی ہے ٹیررزم کے حوالے سے، کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے، جو امریکہ کے ساتھ تعلقات سٹرینتھن کرنے کے لیے جو ہم نے اقدامات اٹھائے، جو جنگ ہم نے جیتی، پاکستان کی پرسیپشن بطور قوم ڈپلومیٹک فرنٹ جو سٹرینتھن ہوئی، اور فیلڈ مارشل کا جو ایک کردار رہا ہماری جنگ جیتنے میں، بہت ہی واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح وہ سٹرینتھن ہوا ہے۔ واضح طور پہ یہ آرٹیکل بھی اسی چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت نے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جس طریقے سے دفاعی سطح پر ہمیں اور ڈپلومیٹک سطح پر انہوں نے جو کردار ادا کیا ریجنل اور انٹرنیشنل ریجنل معاملات میں، ہم نے اپنی ایک جگہ ارن کی۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ملکی معیشت میں ایک اور سنگ میل، پاکستان کے زیر مبادلہ ذخائر مارچ 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے مجموعی زیر مبادلہ ذخائر 21.1 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے پاس زیر مبادلہ ذخائر 15.9 ارب ڈالر ہیں، جس کے باعث ملک کی درآمدی صلاحیت 2.5 ماہ سے تجاوز کر گئی ہے۔ فروری 2023 میں درآمدی صلاحیت 2 ہفتوں سے بھی کم رہ گئی تھی۔ اعداد و شمار کے مطابق جی ڈی پی کے مقابلے بیرونی قرضے کا تناسب 31% سے کم ہو کر 26% تک آ گیا ہے۔ فارورڈ فارن ایکسچینج واجبات میں بھی تقریباً 65% کمی کی گئی ہے۔ 2023 کے مقابلے میں زر مبادلہ کے ملکی ذخائر میں تقریباً 5.5 گنا اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ حکومت کی پالیسیوں سے زر مبادلہ ذخائر میں تاریخی اضافہ ہوا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کے معاشی اعشاریے بہتر ہوں گے۔ پارلیمانی سیکریٹری اطلاعات دانیال چودھری کہتے ہیں پاکستان کو واپس اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے مشکل فیصلے لینے پڑے۔ You've seen پاکستان جو انٹرنیشنل آئسولیشن میں تھا، فالوڈ بائی این آرٹیکل آج جو واشنگٹن پوسٹ نے نکلا، جو واشنگٹن پوسٹ جو پاکستان کو جانتا تھا صرف تباہ کاریوں کے سلسلے میں، اور آج پاکستان کے بارے میں جو آرٹیکل لکھا ہے وہ بھی آپ کی ایک سیلف ریکگنیشن اور پاکستان کی ایک بہت بڑی جیت اور کامیابی ہے۔ وائٹ ہاؤس ہے وہ خود سرپرائز ہے کہ پاکستان نے کس طرح اپنے ریلیشن شپ کو پک اپ کیا، اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سرپرائزڈ ہے کہ کس طرح پاکستان ہیز پکڈ اپ on all those things جہاں وہ ہم لیک کرتے تھے۔ ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریڈیوس ہوئی ہے 31% سے، سٹاک مارکیٹ ہے وہ بیسٹ سٹاک مارکیٹ واپس ہو گئی، سیکنڈ بیسٹ ان دا ریجن ہو گئی ہے۔ 2015 سے پہلی دفعہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ ریورس کی طرف جا رہا ہے۔ ہم یہ وار آن ٹیرر جو لڑ رہے ہیں، کسی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اس کو بھی جیتیں گے۔ ایف سی کے اوپر جب کام کریں گے تو یو ول سی دا فردر پروگریس پاکستان میں نظر آئے گی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹ کا اجلاس ہوا ہے، تفصیل کیا ہے؟ غلام اویس ہمارے ساتھ ہیں۔ غلام اویس آگاہ کیجیے۔ جی، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزیر اطلاعات عطا طارق نے بھی شرکت کی، اور وزیر اطلاعات نے پی ٹی وی میں ایک مالی کو پروڈیوسر لگائے جانے کا انکشاف کیا ہے، اور وزیر اطلاعات نے یہ کہا ہے کہ بہت سے لوگ اس سے پہلے پی ٹی وی میں بھی بیٹھے تھے اور اب ان کا صفایا کیا جا چکا ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا ہے کہ پی ٹی وی میں جو ملازمین تھے ان کی تنخواہوں کے حوالے سے کیا معاملات چل رہے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی وی میں جو ایک مافیا کام کر رہا تھا اب میں اس سے لڑ رہا ہوں، اور وزیر اطلاعات نے کہا کہ جب تک اللہ کی مرضی ہے میں مافیا کے خلاف لڑتا رہوں گا۔ کسی نے اپنی بیگم اور رشتہ داروں کو بھی پی ٹی وی میں بھرتی کیا ہوا ہے۔ پی ٹی وی میں بیٹھے ہوئے مافیا پر جب ہاتھ ڈالتا ہوں تو کالیں آنا شروع کالیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اپنے ہی کولیگ کالیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کہنا تھا وزیر اطلاعات کا۔ اس کے علاوہ جو ہے کمیٹی میں چیئرمین پیمرا اور پی ٹی وی کے جو ایم ڈی تھی ان کی تعیناتی کا معاملہ بھی زیر بحث رہا، اور اس پر ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو کچھ عرصے میں چیئرمین پیمرا کی
تعیناتی کو جو ہے وہ یقینی بنائے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا غلام اویس. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں پاکستان نے اپنی خود مختاری کا دفاع کیا اور واضح عسکری کامیابی حاصل کی. دنیا کو یاد دلایا کہ آزمائش کے وقت پاکستان مضبوط, باوقار, منظم اور پرعزم انداز میں کھڑا ہے. ہمیں معاشی چیلنجز, علاقائی غیر یقینی اور تیزی سے بدلتی دنیا کا سامنا ہے. President Asif Ali Zardari once stood where you stand today. Here you learned that discipline is not punishment. It is freedom. Freedom from chaos, freedom from doubt, and freedom to lead when others hesitate. We face challenges, economic pressure, regional uncertainty, and a world changing faster than ever before. Pakistan has never lacked courage. Pakistan has never lacked resilience, and Pakistan has never failed when its people stood united. Pakistan defended its sovereignty and secured a clear military success. It reminded the world that Pakistan stands firm, disciplined, and resolute when tested. بانی پی ٹی آئی سزا مکمل کیے بغیر باہر نہیں آ سکتے. کسی کو اعتراض ہے تو عدالت سے رابطہ کرے. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے پی ٹی آئی ارکان کی اکثریت چاہتی ہے بانی اندر ہی رہیں. ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ این آر او ملنا نہیں, جیل کی سزا ہے وہ کاٹنی ہے. کوئی اعتراض ہے جا کے عدالتوں سے رابطہ کریں. میجورٹی پی ٹی آئی یہ بھی چاہتی ہے کہ بانی چیئرمین باہر نہ آئے کیونکہ ان کی دکان لگی ہوئی ہے. اگر وہ باہر آئیں گے شاید ان کی دکان بند ہو جائے گی. دوبارہ آج سی ایم پنجاب سے کہوں گا کہ اس قیدی سے ہماری جان چھوڑیں, کسی اور جیل شفٹ کریں, اسی جگہ لے جائیں جہاں پر جو جائے گا تو پتہ بھی چلے گا واقعی وہ قائد کے لیے ہیں, نہ کہ کسی شاپنگ کے لیے آئے یا اجلاس کے لیے آئے یا کسی میٹنگ کے لیے. بہت بڑا پن دکھایا ہے وفاقی حکومت کہ آج ان سے بات چیت. ایک گروہ ہے جس کے مذاکرات نہ ہو سکتے نہ وہ مذاکرات کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں. اتنے انکمپیٹنٹ, نالائق اور جاہل لوگ ہیں کہ امپورٹڈ لیڈرز کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنانا چاہتے ہیں, جن کا ماضی میں یہ کیا مذاق نہیں اڑاتے تھے. جہاں پر بھی دہشت گردی ہے, جہاں پر بھی غلط کام ہو رہے ہیں, وہاں پر انٹیلیجنس بیس آپریشن ہونا چاہیے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ افغان ریفیوجیز کو واپس اپنے گھر جانا چاہیے, اور افغانستان کو ہم نے بار بار کہا کہ آپ کی سرزمین انڈیا اور اسرائیل استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں, اس کو بھی آپ ٹھیک کریں. اگر ہم انڈیا کو 4 دن میں جواب دے سکتے ہیں تو مٹھی پر عناصر کو بھی ہم جواب دے سکتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس پر عمل درآمد روک دیا. آرڈیننس کے تحت دیے گئے قبضے واپس کرنے کا حکم دے دیا. عدالت نے تمام درخواستوں پر اعتراضات دور کر کے فل بینچ بنانے کی ہدایت کر دی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے کیس کی سماعت کی. چیف سیکریٹری پنجاب پیش ہوئے. عدالت نے سوال کیا کہ یہ قانون بنا کیوں ہے, اس کا مقصد کیا ہے. حکومت کو بتائیں یہ قانون رہ گیا تو جاتی عمرہ بھی آدھے گھنٹے میں نکل جائے گا. لگتا ہے کچھ لوگوں کی خواہش ہے انہیں تمام اختیارات دے دیے جائیں. معاملہ سول کورٹ میں زیر سماعت ہو تو ریونیو آفیسر کیسے قبضہ دلا سکتا ہے. اس قانون سے سول سیٹ اپ, سول رائٹس اور عدالتی سپریمیسی کو ختم کر دیا گیا. آپ کا بس چلتا تو آئین بھی معطل کر دیتے. اگر ڈی سی آپ کے گھر کا قبضہ کسی اور کو دے دے تو آپ کے پاس اپیل کا کوئی حق نہیں ہوگا. آپ کا قانون کہتا ہے ہائی کورٹ معاملے پر سٹے بھی نہیں کر سکتا. قانون کے مطابق جس نے شکایت کر دی وہی درخواست گزار ہوگا. کیا یہاں جعلی رجسٹریاں, جعلی دستاویزات نہیں بنتی؟ حکومت سندھ نے کراچی کے صنعتی علاقوں کے لیے 9 ارب 28 کروڑ روپے سے زائد کے ترقیاتی پیکج کی منظوری دے دی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا پیکج کی منظوری حکومت سندھ کا تاریخی اور بروقت فیصلہ ہے. کراچی کو دوبارہ مضبوط, فعال, مسابقتی صنعتی مرکز بنانے کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں. صنعتی علاقوں کے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے پیر سے ترقیاتی کام شروع ہوں گے جو 6 ماہ کے اندر مکمل کیے جائیں گے. فنڈز انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس سے فراہم کیے جا رہے ہیں جو صنعتوں کی جانب سے ادا کیا گیا. شرجیل میمن نے کہا ترقیاتی کاموں کے معیار, رفتار اور شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. مجوزہ نگران کمیٹی کے ذریعے تمام منصوبوں کی کڑی نگرانی کی جائے گی. پہلے مرحلے کی تکمیل کے بعد صنعتی علاقوں کے لیے اسی نوعیت کا ایک اور بڑا ترقیاتی پیکج دیا جائے گا. صنعتی انفراسٹرکچر کی بحالی سے ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس میں بہتری, کاروباری لاگت میں کمی اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی بھی ممکن ہوگی. صدر آصف زرداری نے دورہ عراق کے دوران بغداد میں زیارت مقدسہ پر حاضری دی اور فاتحہ پڑھی. امت مسلمہ کے امن, اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا کی. صدر مملکت نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کاظمیہ مقدسہ میں امام موسیٰ الکاظم اور امام محمد التقیٰ الجواد کے روزوں پر حاضری دی. امت مسلمہ کے امن, اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا کی. صدر آصف زرداری نے روضہ کاظمیہ میں زائرین کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے. ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کو علم, صبر,
حکمت اور اخلاقی قوت کا دائمی سرچشمہ قرار دیا۔ صدر مملکت نے امام ابو حنیفہ کے مزار پر بھی حاضری دی۔ صدر نے مزارات کے منتظمین اور مبلغین سے بھی ملاقاتیں کی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری اور بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ مانسہرہ اور سوات کی وادیوں کے مناظر نکھر گئے۔ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں 2 روز کی برف باری نے رابطہ سڑکیں بند کر دیں۔ رخصت ہوتے دسمبر نے رنگ جما دیا، بارش اور برف باری سے سردی زور دکھانے لگی۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامیر اور چلاس میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ بابوسر ٹاپ، نانگا پربت اور بٹوگا ٹاپ برف سے ڈھک گئے۔ شدید برف باری سے پارا نقطہ انجماد سے 5 ڈگری گر گیا، رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ مانسہرہ کے سیاحتی مقام ناران اور کاغان میں برف باری نے وادیوں کا حسن سحر انگیز کر دیا۔ سوات میں بارش اور برف باری کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری ہے۔ نظارے دیکھنے لوگ کھینچے چلے آئے۔ لوئر دیر کی وادی نے بھی آسمان سے گرتے روئی کے گالوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ آزاد کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری نے رنگ جما دیا۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی۔ سردی میں اضافہ ہو گیا۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ چین نے کنگ فو میں مہارت رکھنے والا روبوٹ بھی تیار کر لیا۔ جدید آئرن روبوٹ سے آپ گھر بیٹھے کنگ فو سیکھ سکتے ہیں۔ یہ روبوٹ ہر حرکت میں توازن اور مہارت رکھتا ہے۔ مصنوعی ذہانت سے انسانی طرز کی حرکات کو دوہرا بھی سکتا ہے۔ عالمی شہرت یافتہ کلاسیکل گلوکار استاد راحت فتح علی خان کی بیٹی اور میک اپ آرٹسٹ ماہین خان کے نکاح کی ویڈیو اور تصاویر سوشل میڈیا کی زینت بن گئی۔ دلہن نے روایت کے برخلاف سنہری رنگ کی خوبصورت کڑھائی دار نفیس ساڑی زیب تن کی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔